منیب آپ یہ کہیے گا کہ جیسے مدر صاحب نے کہا کہ ہوم ورک نہیں تھا، لیکن ایک پوزیٹیو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایٹ لیسٹ اختلاف ہوتا ہے اور وہ اختلاف سامنے بھی کھل کر آتا ہے۔ اس سے ہٹ کے یعنی فیصل واڈا کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں اور اس پر کیا فیصلے کو دیکھیں گے، ریوزٹ کریں گے یا نہیں، اوورآل جو صورتحال ہے جیسے سینٹ میں لوگ آتے ہیں، کیونکہ سینٹ کا ایوان بالا ہے، اس میں لوگوں کا تو جو انالسٹ ہے، سینئر انالسٹ، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 33 سال کا تجربہ ہونا چاہیے، آئین کا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے، اسے کانسٹیٹیوشن کو باقاعدہ طور پر اس کو پڑھنا چاہیے کہ اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں، اس کے دوررس نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ تو کیا یہ سٹینڈرڈ ہم دیکھ پائیں گے کبھی، یا ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا سٹینڈرڈ ہے سینیٹرز کا جو پاکستان میں نومینیٹ ہوتے ہیں؟ اور اس صورتحال پر بھی بات کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک تو آپ کا بنیادی سوال ہے اور ایک آپ نے جو خود ابھی فرمایا ہے، میں جو آپ نے پہلے ابھی کہا ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں، اگر جو آپ سٹینڈرڈ بتا رہے ہیں اس پہ تو بہت معذرت کے ساتھ میرے خیال میں شاید 5 سے 10% تک میکسیمم ایسے سینیٹرز ہوں گے جن کو پروسیجر کا پتہ ہوگا، جن کو پورے لا میکنگ کے پروسیس کا پتہ ہوگا، کمیٹی سٹیج پہ کیا ہوتا ہے، کیا کیسے سفٹنگ کی جاتی ہے قانون میں، کیا طریقہ کار ہے، قانون بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ ہارڈلی 10% ایسے ہوں گے، ایکسپیرینسڈ ہوں گے جن کو سمجھ ہوگی۔ باقی تو پھر مطلب اللہ کا مال ہی ہوتے ہیں سارے، اور اسی طرح سے جس طرح سے پہلے الیکشن سینٹ کے ہوتے رہے ہیں اس حوالے سے وہ سلیکٹ ہو کے آتے رہے ہیں، اور نامزدگی کا جو پروسیس ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن جہاں آپ بات کریں اسپیسیفک فیصل واڈا صاحب کی، دیکھیے پہلے تو شاید فیصل واڈا صاحب کو ان کے لیے بہتر ہوتا، خاص طور پر پہلے ان کے لیے، کہ وہ بڑے آنریبلی خود کو علیحدہ کر لیتے، وہ ایم این اے نہ رہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان سے ایک وہ غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک وہ غلطی دانستہ کی ہے نادانستہ کی ہے، اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے ایونچولی کرنا ہے کہ جو بھی انہوں نے کیا، لیکن ان کو علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا اگر کوئی ہائی مورل گراؤنڈ انہوں نے لینا تھا، مورل پوزیشن اپنی بہتر کرنی تھی۔ دوسری بات، عمران خان صاحب کو اور بشمول عمران خان صاحب کے اور پارٹی کے سینئر لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب کا وہاں پر کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ فیصل واڈا صاحب الیکشن کمیشن کے اندر معاملات کو ڈیلے کرتے رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ گیا، وہاں پر بھی ان کے وکلاء کو ریپریمانڈ کیا گیا کہ یہ ان نیسیسری ڈیلے آپ کیوں کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے ان کے پاس کچھ ایسا وہ ہے نہیں کہ جس کے اوپر وہ ریلائی کر سکتے ہیں، بٹ کیپنگ ان مائنڈ دس پرٹیکولر سیناریو، آپ یہ دیکھیے کہ فیصل واڈا صاحب اتنے اہم شخصیت ہیں اور ان کی اہمیت وزیر اعظم کے لیے اور شاید کچھ لوگوں کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو اب سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اگر یہ واقعی جو بھی مدر صاحب کہہ رہے تھے، بڑی اچھی بات ہے کہ بلوچستان کے اندر پارٹی نے ریزسٹ کیا، پارٹی نے ریزنٹ کیا کہ عبدالقادر صاحب کو کیوں ٹکٹ دیا اور پھر واپس ہو گیا، لیکن شاید فیصل واڈا صاحب کے معاملے میں شاید آئی ڈونٹ نو، مجھے لگتا ہے کہ یہ نہ ہو، کیونکہ فیصل واڈا صاحب کو ایسی اسپیشل پوزیشن کے اندر لانے کے لیے کہ وہ آلریڈی ایک ایم این اے ہیں، وفاقی وزیر ہیں، وہاں ان کا مسئلہ چل رہا ہے، ان کو انیبل کرنے کے لیے کہ بھئی اب ان کی سیٹ نہ جائے، وہ وفاقی وزیر رہیں، اور ان کو ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سارا طریقہ کار کیا جا رہا ہے۔ قانون کے اندر تبدیلی کا بھی ایک طریقہ کیا گیا جو کہ جس پہ کامیابی نہیں مل سکی، لیکن یہ سارا ارینجمنٹ ان کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے صرف ایک بات ظاہر ہوتا ہے کہ آپ یہ جو پورا فارس ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت بحیثیت جماعت وہ بڑے سارے ابو بورڈ ہیں اور بڑا قاعدہ یہ انصاف کی جماعت ہے اور یہ بڑی زبردست جماعت ہے اور باقی جماعتوں سے بہت فرق ہے، یہاں پر آ کر یہ جو حرکت کی جا رہی ہے یہ بڑی سیلف ڈیفیٹنگ ہے، اور یہ اٹ پٹس دی انٹائر نیم ٹو شیم بائی یہ جو ایگزیبٹ کر رہے ہیں پورے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بشمول جناب وزیر اعظم کے، وہ یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھئی ہم بھی اتنے ہی کمپرومائزنگ یا اتنے ہی ایڈجسٹیبل لوگ ہیں when it comes to politics اور pragmatic politics جتنی کہ باقی جماعتیں ہیں۔ میں پہلے بھی کہتا رہا، میں اب بھی کہوں گا یہ بھی اتنی ہی اچھی بری جماعت ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوگی جتنی باقی جماعتیں ہیں۔